اعجاز راہی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر جواں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی سعادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بیلاسی گاؤں اور اس کے اطراف کے بال بچوں کو، یہاں کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بچیوں کو بہتر قرآن پڑھنے کا ایک سلیقہ دینے کے لیے 2018 سے جو انہوں نے پھل لیا تھا کہ یہاں کے بچوں کو، غریب بچوں کو، نادار بچوں کو، مسکین بچوں کو، اور ان بچوں کو جن کے باپ مزدوری کماتے ہیں، پسنی چلاتے ہیں، خاص طور پر ان بچوں کو ہم بلائیں گے اور بلا کر اسی طرح تعلیم دیں گے جو تعلیم لینے کے لیے لوگ گجرات جاتے ہیں بڑا بڑا پیسہ خرچہ کر کے، یو پی جاتے ہیں بڑا بڑا پیسہ خرچہ کر کے، اور دور دراز کا سفر کرتے ہیں، لمبا لمبا وقت لگاتے ہیں، بڑے بڑے پیسے لگاتے ہیں، تب ان بچوں کو کچھ قرآن کا علم آتا ہے، قرآن اچھا پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آتا ہے۔ بالکل وہی تعلیم ہم اپنے گاؤں کے اندر جاری کریں گے، اور یہاں کے ان غریب بچوں کو جن کے باپ کو اپنے بچے کو باہر بھیجنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ان بچوں کو ہم بلائیں گے اور بلا کر ان کو اسی طرح ہم پڑھائیں گے اور پڑھنے کا سلیقہ اس کے اندر ہم پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول فرمائے۔ چنانچہ ان کے والد صاحب جناب ماسٹر خلیل الرحمان صاحب مدظل ہو، جو ایک باسعادت نیک مزاج اس علاقے کے ٹیچر اور استاد ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی اس نیک مزاجی کو دیکھ کر ان کی نیک تمناؤں اور ان کے امنگوں اور ان کے جذبات اور تعلیمی جذبات کو دیکھ کر ان کے والد صاحب نے خود اپنی زمین پیش کر دی اور انہوں نے مسجد قائم کی، اور دیکھتے ہی مسجد ماشاءاللہ عالی شان اور مضبوط اور مستحکم مسجد بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسجد کو، ان کے مکتب مدرسے کو اس طرح قبول فرمائے کہ مسجد بھی یہاں کے لیے مرکزی حیثیت حاصل کر لے اور مدرسہ بھی ان کا جامعہ اور دارالعلوم بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ دوستو، انہوں نے محنت کر کے یہ 2 بچے آپ کے لیے اپنا نمونہ پیش کیا، اپنے مقصد، اپنے منزل کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ابھی آپ نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یہ دونوں بچے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ایک طالب علم نے یہ الف لام میم کی پہلی رکوع یہ تلاوت کر کے آپ کو بتلایا، ایک نمونہ بتلایا کہ ہم نے بالکل تجوید اور قرأت اور پورے گرامر کے مطابق ہم نے پڑھا ہے، ہمیں لہجہ بھی اچھا حاصل ہے، ہم قرآن اچھا پڑھ سکتے ہیں، ہمارے استاد نے ہم کو اچھا قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے یہ پیش کر کے ہم اور آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حافظ بچوں کو خدمت قرآن کے لیے قبول فرمائے، حفظ قرآن کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علاقے میں ان بچوں کو، خوب غریب بچوں کو یہ علم قرآن دینے اور حفظ قرآن دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس زمانے میں تعلیم بہت ہے الحمدللہ، ایسا نہیں کہ تعلیم کی بہت کمی ہو گئی ہے، تعلیم الحمدللہ بہت ہے، مدرسوں کی تعلیم ہو رہی ہے، مکتبوں کی تعلیم ہو رہی ہے، کالج کی تعلیم ہو رہی ہے، یونیورسٹی کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اب تو الحمدللہ ہمارے ضلع کشن گنج کے اندر اب تک 2 یونیورسٹی پاس، 3 یونیورسٹی پاس ہو گئی ہے۔ ایک ہمارے جیسوال صاحب نے یونیورسٹی پاس کرا کر کے ماتا یونیورسٹی ماتا گرجی یونیورسٹی انہوں نے پاس کروا لی اور وہ یونیورسٹی چالو بھی ہو گئی۔
اسی طرح ہم سب کے مفکر ملت حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنتیں کر کے یہاں علی گڑھ یونیورسٹی کا برانچ انہوں نے یہ قائم کروایا. انہوں نے اس کی شاخ قائم کروائی. الحمدللہ اس کا بھی تعمیری کام جاری ہے اور وہاں تعلیم بھی جاری ہے. یہ دوسری یونیورسٹی. ایک تیسری یونیورسٹی جو ابھی چند مہینے پہلے پاس ہوئی ہے، جو ہمارے مولانا مطیع الرحمان سلفی نے محنت کر کے انہوں نے ایک یونیورسٹی قبول کروا لی، اور بہار اور سینٹرل حکومت نے ایک تیسری یونیورسٹی الحمدللہ وہ پاس ہو گئی ہے. تو ہمارا ضلع کشن گنج جو ایک پسماندہ ضلع مانا جاتا ہے، اس کے اندر الحمدللہ 3 یونیورسٹی آج الحمدللہ کا یہ پاس ہو گئی ہے. کیا بات الحمدللہ اپنے علاقے میں کالج، یونیورسٹی اور اسکول وغیرہ کی تعلیم، مدرسوں کی تعلیم، مکتبوں کی تعلیم الحمدللہ اچھی ہے. لیکن آپ کے بلاسی علاقے کے اندر، آپ کے یہ علاقہ جو یہ سڑک سے اتر جانب کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر تعلیم کا کوئی معقول نظام نہیں نظر آ رہا تھا. اس کے لیے مفتی اعجاز راہی صاحب نے بڑی قد و کاوش کے ساتھ اور بڑی امنگ اور بڑی تمنا کے ساتھ انہوں نے یہ تعلیم کا پودا لگایا ہے. آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان نیک نوجوان کے تمنا کو اور ان کی محنتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. قرآن اس دنیا میں سب سے بہترین کتاب اور سب سے اونچی کتاب ہے. قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب پہلے کبھی آئی، نہ آج تک آئی ہے، اور نہ قیامت تک کبھی کوئی کتاب ایسی آئے گی. سب سے بڑھیا کتاب قرآن پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمیشہ کے لیے حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ نے جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، تو یہ قرآن بھی ہمیشہ باقی رہے گا. اور قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، یہ حافظ قرآن، یہ 2 بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں، ابھی اپنے سینے میں قرآن 30 پارے کے قرآن اپنے سینے میں لے رہے ہیں، اور انہوں نے سبق اس کا مکمل کر لیا ہے. اس لیے آج ان کو دستار بندی دی جا رہی ہے، ان کے سر کے اوپر دستار باندھی گئی ہے. یہ حافظ قرآن ابھی سے لے کر قیامت تک ان کے سینے میں قرآن محفوظ رہے گا. مرنے سے پہلے بھی محفوظ رہے گا اگر یہ ہمیشہ تلاوت کرتے رہیں گے. ہمیشہ یہ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن تلاوت روزانہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا قرآن مرتے دم تک باقی رہے گا. اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی قرآن ان کے سینے میں باقی رہے گا. اور قیامت قائم ہونے کے بعد میدان حشر میں جو 500 سال تک میدان حشر میں رہنا پڑے گا، وہاں بھی قرآن ان کے سینے میں باقی رہے گا. اور میدان حشر سے گزر کر پل صراط سے ہوتا ہوا جب یہ جنت کے اندر جائے گا تو جنت کے اندر بھی ان کا قرآن ان کے سینے میں باقی رہے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حافظ قرآن جنت کے اندر داخل ہوگا تو ان سے کہا جائے گا
اقرا ورتقی اقرا ورتقی، اے حافظ قرآن تو قرآن کو شروع سے پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، تو پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت پہنچے گی وہی تیرا ٹھکانہ بنے گا، وہی تیری منزل بنے گی۔ آخری آیت جہاں تو پڑھ کر کے رکے گا وہی تیرا ٹھکانہ بن جائے گا، یہ جنت کا ان کو مقام ملے گا۔ اب بتلائیے، یہ حدیث پاک دو بات ہمیں سمجھا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھا رہی ہے کہ حافظ قرآن کا درجہ جنت کے اندر اونچا سے اونچا ملے گا، ان کو اونچائی والی منزل ملے گی، اوپر والی منزل ملے گی۔ قرآن پڑھ کر کے وہ جہاں تک اونچائی میں جا سکتا ہے وہاں ان کو جنت کے اندر اونچا مقام ملے گا۔ نمبر 1۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حافظ قرآن جو اس فرش کے اوپر بنتا ہے، یہ جب تلاوت کو جاری رکھے گا، قرآن پر عمل باقی رکھے گا، حلال کو حلال سمجھے گا، قرآن کے بتائے ہوئے حرام کو حرام سمجھے گا، قرآن کا ادب کرے گا، قرآن کا احترام کرے گا، قرآن کو نہیں بیچے گا، چند پیسوں میں چند ٹکوں میں قرآن کو بیچ کر اپنا پیٹ پالنے کی محنت نہیں کرے گا، بلکہ قرآن کو پڑھے گا، پڑھائے گا، قرآن کی خدمت انجام دے گا، اور قرآن کے حلال و حرام جو بتائے ہوئے ہیں ان حلال و حرام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، تو بے شک ان کا قرآن سینے میں مرتے دم تک باقی رہے گا، قبر میں بھی باقی رہے گا، قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ قیامت کے بعد جب یہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو یہ قرآن ان کے سینے میں وہاں بھی باقی رہے گا، اور جنت کے اندر سارا عمل بند ہو جائے گا لیکن تلاوت قرآن کا عمل جاری رہے گا۔ یہ حدیث پاک سے تلاوت قرآن جنت کے اندر ہونا ثابت ہوا۔ اللہ نے فرمایا اقرا ورتقی، پڑھو، نبی نے فرمایا پڑھو اور جنت کا اعلیٰ مقام تم طے کرتے ہوئے جاؤ۔ پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے کا کام جنت کے اندر بھی جاری رہے گا، اور دوسری تعلیم کے پڑھنے کا کام دنیا ہی میں رہے گا، لیکن قرآن کے پڑھنے کا کام دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، جنت کے اندر بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ اور پیارے دوستو، جو قرآن پاک کا حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، جو قرآن کو اپنے سینے میں رکھے گا اور قرآن کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت دے گا۔ دنیا کے اندر بھی لوگ، بڑے بڑے لوگ ان کو حافظ صاحب کہہ کر کے پکاریں گے اور پکارتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بچے کو آج دستار بندی کی گئی، آج سے ان کا باپ، ان کا دادا، ان کا نانا، ان کے ماموں، ان کے خالو، ان کے پھوپا، یہ سب کے سب لوگ آج سے حافظ صاحب کہیں گے کہ نہیں؟ حافظ صاحب بیٹا یہاں ہو، حافظ صاحب بھگینا یہاں ہو، حافظ صاحب ساڑھو بیٹا یہاں ہو، یعنی خالو ساڑھو بیٹا بھی کہے گا تو کہے گا حافظ صاحب، پھوپا سال بیٹا بھی کہے گا تو کہے گا کہ حافظ صاحب، میرا ایک سال بیٹا حافظ صاحب ہے، کہے گا کہ نہیں؟ فخر کے ساتھ کہے گا۔ تو یہ حالانکہ دادا کی کتنی عمر ہے، باپ کا باپ، ماں، یہ ماں کا باپ، نانا کتنی عمر کا ہوتا ہے، لیکن وہ نانا بھی ان کو حافظ صاحب کہہ کر کے پکارے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے دیا کہ تم 30 پارے کا حافظ ہو جاؤ، اگرچہ تیرا باپ پسلی چلاتا ہو، لیکن تیرا یہ مقام ہوگا کہ دنیا کے لوگ، چاہے وہ ماسٹر ہو یا ڈاکٹر ہو، تجھے وہ حافظ صاحب کہہ کر کے پکارے گا۔ یہ اللہ نے لوگوں کے زبان پر ان کی عزت کو جاری کر دیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب بچہ حافظ قرآن ہو کر کے پگڑی پہن لیا، اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ حافظ یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ حافظ۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ حافظ۔ یہ حافظ، یہ نام اللہ تعالیٰ بطور عہدہ کے، بطور لقب کے ان دونوں بچوں کو اللہ نے دے دیا۔ آج سے ہم لوگ ان کو کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب کہیں گے۔
کہ یہ لڑکا حافظ ہے، وہ لڑکا حافظ ہے، فلانے کا بیٹا حافظ ہے، وہ فلانے کا بیٹا حافظ ہے، فلانے کا پوتا حافظ ہے، وہ فلانے کا پوتا حافظ ہے، سب کوئی حافظ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ حالانکہ حافظ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے ان سے خوش ہو کر کے ان کو اپنا نام عنایت کر دیا۔ انجینئر کو انجینئر کا لقب ملتا ہے، وہ نام اللہ کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر نام ملتا ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ لیکن ایک حافظ صاحب جو چٹائی میں بیٹھ کر روزانہ یاد کرتا ہے، فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور اس وقت بھی یاد کرتا ہے، فجر سے پہلے سبق سناتا ہے، فجر کے بعد بھی وہ قرآن پڑھتا ہے، 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے کے بعد فجر کے بعد تب ان کو ناشتہ ملتا ہے، ناشتہ کھاتا ہے، پھر گھنٹہ لگتا ہے، پھر پڑھائی شروع کرتا ہے، پڑھتے پڑھتے 11 بجے تک پڑھتا رہتا ہے۔ 11 بجے کے بعد 11:30 بجے 12 بجے دن میں پھر ان کا کھانا ہو جاتا ہے۔ ہاسٹل کے مدرسوں میں جائیے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ننھے منھے بچے کتنی محنت کرتے ہیں، اور وہ کھانا کھا کر کے وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ خیر اللہ میں سو جائیں گے خیر اللہ کے لیے، پھر 1:30 بجے جگیں گے اور 2 بجے ظہر کی نماز پڑھ کر کے پھر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، 2 بجے سے لے کر کے 4:15 بجے تک پڑھیں گے اور 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھ کر کے پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ پون گھنٹہ اس وقت کھیلیں گے کودیں گے یا اپنے ضروریات کے لیے بازار وغیرہ جا کر سامان لائیں گے، پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے اور مغرب سے لے کر عشاء تک 1.5 گھنٹہ ہر مدرسے میں مغرب سے لے کر عشاء تک 1.5 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے۔ کتنے 1.5 گھنٹے مسلسل یہ چھوٹے چھوٹے بچے جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کر قرآن کو یاد کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو 10 بار 20 بار 25 بار رٹتے ہیں رگڑتے ہیں یاد کرتے ہیں، تب ان کو یہ سبق یاد ہوتا ہے۔ 1 رکوع کا سبق 2 رکوع کا سبق یاد ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، 10 بجے رات تک 11 بجے رات تک یہ بچے پڑھتے رہتے ہیں۔ اتنی محنت کرنے کے بعد یہ مسلسل 4 سال 5 سال 6 سال اس طرح مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، تب یہ بیچارے آج حافظ قرآن بنے۔ ایسے ویسے حافظ نہیں ہوتے، بہت محنت لگتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور ان سے زیادہ اساتذہ محنت کرتے ہیں۔ یہ اساتذہ چاہتے تو لوہا گڑا ہاٹ میں بڑی دکان کر کے اچھی کمائی کر سکتے تھے کہ نہیں، لیکن یہ اساتذہ دیکھیے جب بچے فجر میں اٹھانے کا وقت ہوتا ہے تو اپنے سے نہیں اٹھتے ہیں بچے، پہلے استاد اٹھتے ہیں، استاد اٹھ کر کے بچے کو جگاتے ہیں، نونو بابو کر کے جگاتے ہیں، پیارے لاڈلے پیارے اس طرح کر کے جگاتے ہیں، تب وہ بچے اٹھتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی سے کہا گرم پانی نصیب، اور ان پانیوں سے وضو کر کے پھر وہ بیچارے بعض بچے جو نیک ہوتے ہیں وہ 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں اللہ میرے ذہن کو کھول دیجئے، پھر وہ دعا کر کے وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے ہی سبق سنا دیتے ہیں۔ بتلائیے بچے سے زیادہ محنت استاد کرتے ہیں؟ استاد فجر سے پہلے یہ بیچارے اٹھتے ہیں اور ان کا سبق سنتے ہیں، سارے لوگ خراٹے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، حاجی صاحب، ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، زمیندار صاحب سب صاحب سو رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تب اپنے گاؤں کے اندر کوئی حافظ بن کر کے آتا ہے، تب آ کر کے تراویح پڑھاتا ہے، تب آ کر کے امام بنتا ہے، ایسے ویسے نہیں بن جاتا۔ اس لیے پیارے دوستو ان بچوں کی قدر کرو، ان بچوں کی قدر کریں گے یہ بچے آپ کے گاؤں کے حافظ ہوتے رہیں گے۔ آج 2 بچے ہوئے ہیں، اگلے سال 4 بچے ہوں گے، 10 بچے ہوں گے، 15 بچے ہوں گے، اس طرح آپ کے علاقے کے اندر جب گھر گھر کے اندر یہ بچے حافظ قرآن، عالم قرآن، مفتی قرآن جب بنیں گے تو پھر آپ کا علاقہ علم سے بہرور ہوگا، علمی روشنی ہوگی، گاؤں گھر گھر کے اندر جہالت نہیں رہے گی، لوگ ایک دوسرے میں لڑائی کرنے میں فخر نہیں کریں گے، علم والے آپس میں اخلاق رکھتے ہیں اور جاہل اور جہالت والے اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑائی دنگے فساد رکھتے ہیں۔
دیکھیے حافظ قرآن جو بچے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، چاہے ناظرہ پڑھیں یا حفظ کریں، ہمارے رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں تم میں سے سب سے بڑھیا انسان ہماری نگاہ میں، نبی فرماتے ہیں ہماری نگاہ میں، ہم رحمت والے نبی ہیں، ہم سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، اور ہماری وجہ سے یہ دنیا بنی ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ بنتی، ہم وہ نبی ہیں، ہم پہلوں والوں کے بھی نبی ہیں، بعد والوں کے بھی نبی ہیں، ہماری نبوت پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں تمام دنیا کے اندر سب سے بڑھیا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا دوسرے کو سکھاتا ہے، جو قرآن خود پڑھتا ہے یعنی طالب علم بنتا ہے، یا دوسرے کو پڑھاتا ہے یعنی ٹیچر بنتا ہے، حافظ قرآن ٹیچر بنتا ہے، دوسرے کو پڑھا رہا ہے، فجر سے پہلے پڑھاتا، فجر کے بعد پڑھاتا، جی اس کے بعد پھر یہ ظہر کے بعد پڑھاتا ہے، مغرب کے بعد بھی پڑھاتا ہے۔ یہ بیچارے اساتذہ ہر وقت اپنے طلباء کو لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، مغرب بعد دیکھو تو اساتذہ بچوں میں بیٹھے ہوئے، عشاء بعد دیکھو تو بیٹھے ہوئے، یہ اساتذہ کی بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بڑھیا وہ ہے جو تم میں سے قرآن سیکھتا ہے یا دوسرے کو سکھاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ حافظ قرآن انتقال کرے گا، ہر ایک کو مرنا ہے نا بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو حافظ قرآن جاندار ہے کہ نہیں؟ ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب حافظ صاحب یا قاری صاحب یا عالم صاحب، حافظ میں عالم مفتی سب شامل ہے، تو یہ جو بھی قرآن کا علم سیکھا، سینے میں لیا اور لوگوں کو قرآن کا علم سکھلایا، بتلایا، لوگوں نے کوئی فتویٰ پوچھا تو قرآن ہی کے اندر تو وہ علم ہے نا بھائی، قرآن اور حدیث ہی میں ہے نا، لہذا قرآن و حدیث کے مطابق جو فتویٰ بتلا رہا ہے وہ مفتی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ سب کے سب قرآن کو گویا اٹھانے والا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں لینے والا ہے، چاہے وہ حافظ ہو یا قاری ہو یا عالم ہو یا مفتی ہو، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب قرآن کو اٹھانے والا حافظ عالم مفتی یہ جب مریں گے، انتقال کریں گے، وہ دفن فی قبر ہی، اور اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا، فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَىٰ قَبْرِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے پاس، اس کے قبر کی طرف فرشتے کو بھیج کر وہی بھیجے گا، حکم بھیجے گا، آرڈر۔ کیا کہے گا فرشتہ اگر؟ یا قبر لا تاکلی لحم هذا الحامل للقرآن، اے قبر، اے مٹی، اے قبر کی مٹی، خبردار اس حافظ قرآن، اس حامل قرآن کے گوشت کو مت کھانا، اس کا گوشت پوشت مت کھانا، اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ جس طرح یہ پیدا ہوا تھا گورا چٹا، جس طرح یہ نماز پڑھ کر کے اپنے پیشانی میں سجدے کا داغ لگا دیا، یہ جس طرح یہ وضو کر کر کے اپنے چہرے میں چمک دھمک پیدا کر لیا، جس طرح یہ اٹھن بیٹھن کر کے نماز میں یہ گھٹنے میں داغ پیدا کر لیا، جی، اور ٹخنوں میں داغ پیدا کر لیا، بالکل اسی طرح رہنے دینا۔ اے زمین، اے مٹی، اے قبر کی مٹی، خبردار حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن کو اپنے سینے میں لینے کے لیے بہت محنت کیا ہے، بڑی جتن کیا ہے، راتوں کو جاگا ہے، دن میں پڑھا ہے، ہر وقت رٹتا رہا ہے، ان کی محنتوں کا صلہ ہم یہ دے رہے ہیں۔ اے قبر کی مٹی، ہرگز اس کے گوشت کو مت کھانا۔ تو قبر کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہم کیف آکل لحم ھذا الحامل للقرآن، اے اللہ میں کیسے اس حافظ صاحب کے گوشت کو میں کھا سکتی ہوں، کیسے عالم صاحب کے گوشت کو میں کھا سکتی ہوں، کیسے میں مفتی صاحب کے بدن کے گوشت کو میں کھا سکتی ہوں؟ اس کے سینے میں تو قرآن کا علم ہے، اس کے سینے میں کس کا علم ہے؟
قرآن کا علم ہے، قرآن کا علم رہتے ہوئے میری مجال نہیں کہ میں کھا سکوں۔ میں شداد کو کھا سکتی ہوں، کھا لیا۔ میں قارون کو کھا سکتی تھی، کھا لیا۔ میں فرعون کو کھا سکتی تھی، لیکن تیرے حکم سے فرعون کی لاش آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن اگر آپ اجازت دے دیتے تو میں اس کو بھی کھا سکتی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے کھا لیا، بڑے بڑے زمینداروں کو میں نے کھا لیا، بڑے بڑے یہ رئیسوں کو میں نے کھا لیا، اور سیاستدانوں کو میں نے کھا لیا۔ لیکن یہ جو حافظ صاحب ہیں جو چٹائی میں بیٹھ کر کے یاد کرتے ہیں، 3 سال رگڑائی کرتے ہیں، 4 سال رگڑ خوب یاد کرتے ہیں، ان کی محنتوں کا صلہ اور قرآن پاک میں لگنے کا صلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جرت نہیں کہ ہم ان کے گوشت کو کھا سکیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ بتلائیے کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بال بچوں میں، اپنے اولادوں میں 1 2 4 بچوں کو کم سے کم حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تیسری حدیث پاک کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 3 جسموں کے اوپر یہ زمین کے اوپر 3 جسموں کو حرام کر رکھا ہے۔ زمین ان 3 جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ نے زمین کو یہ کہہ دیا کہ اے زمین 3 قسم کے لوگوں کے بدن کو مت کھانا۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون کون سے 3 جسم ہیں؟ نمبر 1 نبیوں کا جسم، انبیاء کا جسم۔ کبھی بھی یہ مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ انبیاء کرام جس طرح قبر کے اوپر زندہ تھے، جس چہرے مہرے کے ساتھ زندہ تھے، جس شکل کے ساتھ زندہ تھے، اسی طرح قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ بالکل وہی چہرہ مہرا، وہی چمک دمک، وہی سب کچھ باقی ہے انبیاء کرام کے۔ سارے انبیاء کرام اپنی قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے۔ نمبر 2 شہداء، شہادت پانے والے، شہید ہو کر اللہ کے راستے میں مرنے والے، جہاد کرتے ہوئے دین کی بلندی کے واسطے جہاد کیا، بال بچوں کے واسطے نہیں، دین کے واسطے جہاد کیا، اور جہاد کرتے کرتے اپنی جان گنوا دی، دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ ایسے شہداء کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس نے جان گنوائی ہے دین کی حفاظت کے خاطر، اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا کہ اے قبر کی زمین، اے قبر کی مٹی، ہرگز اس شہید کے گوشت کو مت کھانا، وہ نہیں کھا سکتی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ حفظت القرآن، قرآن کے محافظ لوگ، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ حدیث پڑھانے والے محدث ہو، اور چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھانے والے ہو، ناظرہ پڑھانے والے ہو، یا حفظ پڑھانے والے ہو، یہ سب کے سب حفظت القرآن میں شامل ہیں، یعنی قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کے سپاہی ہیں۔ یہ جتنے بھی قرآن کے محافظ ہیں، یہ سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ اے زمین ہرگز نہ حافظ کے گوشت کو کھانا، نہ عالم کے گوشت کو کھانا، نہ مفتی کے گوشت کو کھانا، نہ محدث کے گوشت کو کھانا، نہ مفسر کے گوشت کو کھانا۔ جو بھی قرآن کی حفاظت کا بوجھ اٹھاتا ہے اور قرآن کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، مدرسوں کے لیے لگائے رکھتا ہے، لوگوں کے غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے لگائے رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر میں سارے لوگ ہوں گے، اولین و آخرین ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان موجود رہیں گے، چاروں طرف سے کتنے اربوں خربوں انسان رہیں گے، بتلائیے کوئی گنتی کر سکے؟ وہ پورے مجمع میں سب کے بیچوں بیچ ایک عورت ایک مرد کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، وہ لسٹ لے کر پکاریں گے، آؤ فلانے گاؤں کی فلانی عورت، اے فلانے گاؤں کے فلانے صاحب، فلانے کا بیٹا یہاں آؤ،
नाम लेकर के पुकारेंगे वो आएंगे। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सर के ऊपर ताज पहनाएंगे, नूर का ताज, इतना रोशन, इतना खूबसूरत, इतना रोशन, इतनी रोशनी होगी उस ताज में, इतना चमकदार होगा कि जब उन बुढ़िया और बूढ़ा के सर के ऊपर रखेंगे तो पूरा इलाका, वो पूरा मजमा चकाचौंध हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, वो रोशनी दुनिया में कैसे होगी, कैसे हम मान सकते हैं, वो कितनी बड़ी रोशनी होगी? तो प्यारे नबी ने उसकी मिसाल देकर के समझाया कि ये जो सूरज इतना ऊपर है, इतना लाखों मील ऊपर है, उस सूरज को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो उस कमरे में कितनी रोशनी होगी? किसी की निगाह टिकेगी? नहीं टिकेगी। तो जिस तरह सूरज को एक कमरे में बंद करने के बाद कमरा जितना रोशन होगा, उसी तरह वहां वो ताज में इतनी रोशनी होगी कि गोया कि वो पूरा रोशन हो जाएगा, पूरा इलाका रोशन हो जाएगा। ऐसा ताज पहनाया जाएगा किनको? हाफिज साहब की माँ होगी वो, और हाफिज साहब का अब्बा होगा, उनके माँ बाप होंगे। और समझिए, जब हाफिज साहब के माँ बाप को ये ताज पहनाया जाएगा तो खुद हाफिज साहब के साथ क्या मामला होगा। जब ये हिफ्ज में पढ़ाने वाले माँ बाप का ये एहतराम और उनकी ये इज्जत होगी तो खुद हिफ्ज करने वाले इन बच्चों की क्या इज्जत होगी, कितनी बड़ी इज्जत होगी। जानते हैं क्या इज्जत होगी? इन्हीं बच्चों को। और यही बच्चे जो हाफिज कुरान होकर के वहां जाएंगे, बशर्ते के सीने में मरते दम तक कुरान बाकी रहे। ऐसा नहीं कि रमजान का महीना आया तो अब तरावी सुनाने के डर से अब कहें कि डॉक्टर ने हमको जरा सा परहेज करने के लिए कहा है, जरा हमारा दोस्त जो है फलानी जगह हमको बुलाया है, लिहाजा हमको महाराष्ट्र या कर्नाटक जाना है। ऐसा करने वाला, बहानाबाजी करने वाला हाफिज नहीं। वो हाफिज जो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता हो, कुरान को याद रखता हो, जब भी तरावी का मौका आया या बगैर कहीं भी कुरान पढ़ने का मौका आया, फौरन फर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान को याद रखा और कुरान के मुताबिक अमल करता रहा। उसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के सीढ़ी के पास लाया जाएगा और लाकर उनसे कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, इक़रा वर्तक़ी, इक़रा वर्तक़ी, तो पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, तेरी जो आखिरी आयत होगी वही जो है तेरा ठिकाना बन जाएगा। यहाँ प्यारे दोस्तों, ये वो चंद अहादीस हैं जिससे पता ये चलता है कि कुरान पाक की बड़ी बरकतें हैं और बड़ी रहमतें हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जो अपने उम्र के 12 साल को जब पहुंचे, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, हमारे इस इलाके के अंदर फलाना बगदाद का इलाका बड़ा मशहूर है, वहाँ अच्छी तालीम होती है और वहाँ जो है बड़े बड़े औलिया किराम रहते हैं, मैं वहाँ जाकर के पढ़ूंगा भी और औलिया की सोहबत में रह करके मैं भी वली बनूंगा, मैं भी नेक बुजुर्ग बनूंगा। अपनी माँ से कहा, उनकी माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ। माँ ने उठा करके कुछ अशरफियाँ और कुछ तोशा वगैरह दिया और वो लेकर के जाने लगे। चलते 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 एक जगह पहुँचते हैं कि अशरफी तो है लेकिन खाने पीने के जो सामान, रोटी वोटी जो भी तोशा होता है वो सब खत्म हो गया। भूख लगी है तो वो क्या करते बेचारे, भूख लगी है तो एक नदी के किनारे बैठ गए। तो नदी से चुल्लू में पानी उठाया, नदी से चुल्लू में पानी लेकर के पी लिया। प्यास जो लगी हुई थी बुझ गई, लेकिन भूख भी लगी है तो देखा उधर से तो एक सेब बहता हुआ आ रहा है। जो ही वो सेब सामने आया तो उठा करके सेब को खा लिया। भूख लगी थी, लेकिन फौरन उसके ज़हन ने उससे कहा, ऐ आदमी, ऐ लड़का, तूने जो चुल्लू से पानी उठा करके पिया ये दरिया का पानी है। दरिया का पानी तो जानवर, इंसान सबके लिए बहाया हुआ, कुदरत का बहाया हुआ है, ये सबके लिए जायज है, सबके लिए हलाल है। तो तुम भी एक इंसान हो, अच्छे इंसान, तुमने भी उठा करके पी लिया, ये तो हलाल हो गया। लेकिन ये जो सेब तुमने उठा करके खाया, तो सेब तो किसी दरख्त का है, दरख्त तो किसी इंसान ने लगाया है। वो इंसान का कोई बागीचा होगा या हो सकता है अकेला ही दरख्त हो, लेकिन वो तो इंसान कोई ना कोई उसका मालिक है।
جب کوئی انسان اس کا مالک ہے تو وہ سیب بھی اس انسان کی ملکیت کا ہے. وہ گویا کہ وہ سیب کا کوئی نہ کوئی مالک انسان ہے. تم نے اس مالک سے نہ خریدا اور نہ اس نے تم کو ہدیہ اور تحفہ میں دیا, تو یہ سیب تو تمہارے لیے حرام ہو گیا, یہ تو حلال نہیں ہو. اگر تم نے خریدا ہوتا اور خرید کر کھایا ہوتا تو تیرے لیے یہ سیب حلال ہوتا, یا تیرے لیے وہ اگر ہدیہ میں پیش کیا ہوتا تو تیرے لیے یہ سیب حلال ہوتا. تم نے تو یہ حرام لقمہ کھا لیا. جب حرام لقمہ کھا لیے ہو تو یہ جو تم ولی بننے کا خواب دیکھ رہے ہو تو یہ ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ ولی بننے کے لیے تو حلال روزی چاہیے. نیک بننے کے لیے کون سی روزی چاہیے؟ حلال روزی چاہیے. اب اس کو فکر ہو گیا, ہاں بات تو صحیح ہے, یہ چلو کا پانی تو حلال, لیکن سیب ہمارا کیا ہو گیا؟ حرام. اب وہ آگے کا سفر کرنا چھوڑ دیا, اب ندی پار نہیں کیا. جدھر سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا الٹے پاؤں ادھر ہی سفر کرنا شروع کر دیا. چلتے 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 ایک جگہ پہنچا تو دیکھا کہ بالکل ندی کے کنارے میں ایک سیب کا باغ لگا ہوا ہے, اور بالکل کنارے میں وہ ایک درخت ہے, اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں, ندی کی طرف پھل لگے ہوئے ہیں. یقین آ گیا کہ اسی سے ٹوٹ کر کے وہ سیب گیا ہوگا, میں نے اسی کو اٹھا کر کھایا ہوگا. لہذا اس سیب کے درخت کا جو مالک ہوگا, اس باغیچہ کا جو مالی ہوگا, اس مالی سے اگر میں ملاقات کر کے ان کو میں قیمت چکا دوں گا تو میرے لیے وہ سیب کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. یا اگر وہ مجھے معاف کر دے گا تو بھی حلال ہو جائے گا. اب وہ معلوم کرنا شروع کر دیا, بھائی بتاؤ اس سیب کا مالک, یہ باغیچہ کا مالک کون ہے, یہ پورے باغیچہ کا مالک کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھو بیٹے, یہ جو فلانا درخت نظر آ رہا ہے اس درخت میں ایک بوڑھا ہے, دیکھو ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے, اس کا نام ہے شیخ ابو صالح. کیا نام ہے؟ شیخ ابو صالح. وہی اس باغ کا مالی ہے اور اس علاقے کا رئیس الاولیاء ہے, بڑا قطب درجے میں ہے, بڑا اونچا مقام پر فائز ہے. ہمارا علاقہ ان کے تو بہت عزت کرتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. اچھا, اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. دوڑا گیا, شوق ہو گیا, چلو میرا سفر کا مقصد بھی پورا ہوگا کہ ہمارا جس ولی, یعنی میں ولی کی صحبت کے لیے میں سفر کر رہا تھا, وہ ولی یہی مل لے, اور سیب میرا حرام ہو رہا تھا, سیب میرا حلال ہو جائے گا. چنانچہ اس بوڑھے شخص کے پاس گئے, ان سے جا کر کے السلام علیکم کہا. انہوں نے خبر خیریت پوچھی اور کہا کہ بیٹے کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ دیکھیے میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں, میرے پاس توشہ ختم ہو گیا تھا, بھوک لگ رہی تھی حضرت, وہ سیب بہتا ہوا گیا, میں نے اٹھا کر کے کھا لیا, لیکن میرے دل و دماغ نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکا, تیرے لیے وہ سیب تو حرام ہو گیا, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میرے جیب میں پیسے ہیں, میری امی نے کچھ اشرفیاں دی ہیں, لہذا اس کی قیمت آپ لے لیجئے, تو میرے لیے سیب حلال ہو جائے گا. سیب حلال ہو جائے گا تو قیامت میں میرا چھٹکارا ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اللہ کا ولی شیخ ابو صالح نے سمجھ لیا, واہ یہ لڑکا تو اپنے وقت کا بڑا ولی بننے والا ہے. ابھی 12 سال 12.5 سال کی عمر کا نوجوان لڑکا ہے, اور اس کو ابھی سے اللہ کا اتنا خوف, حلال و حرام کی اتنی تمیز, اور اس ایک سیب کی وجہ سے یہ 3 دن کا سفر کر کے میرے پاس آیا ہے, سیب کو معاف کروانے کے لیے آیا ہے یا قیمت چکانے کے لیے آیا ہے, یہ تو اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بنے گا. ایسے لڑکے کو تو داماد بنانا چاہیے. اس کے دل کے اندر بات آئی کہ ایسے نیک لڑکے کو تو کیا بنانا چاہیے؟ داماد بنانا چاہیے. اور ہمارے علاقے میں داماد بنانے کا کیا آئیڈیل ہے؟ ایسے لڑکے کو بنانا چاہیے جو بہت زمیندار ہو, ان کا باپ ایسا ہو ویسا ہو, ڈبل ایسا ہو. جی ذرا ہماری ناک اونچی ہو, ہمارے علاقے میں لوگ نام لیں, ہاں فلانے کا فلانے کی بیٹی فلانے جگہ سے ان کا رشتہ ہوا. نہیں, یہ معیار نہیں. معیار یہ ہے کہ لڑکا نیک ہے یا نہیں, لڑکا خوف خدا رکھتا ہے یا نہیں. خوف خدا رکھتا ہے تو اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں. فوراً دل میں گدگدی سے پیدا ہو گئی کہ ایسے لڑکے کو تو داماد بنانا چاہیے. فوراً کہا کہ ہاں بیٹا, میں تیرا سیب تو معاف کر دوں گا, پیسہ مجھے نہیں چاہیے, معاف کر دوں گا, لیکن شرط ہے, ایک شرط کے ساتھ ہے یہ معاف ہوگا.
کیا شرط ہے حضرت؟ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اس بیٹی سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اور جانتے ہو اس بیٹی کے اندر 5 عیب ہیں۔ کتنے عیب ہیں؟ 5۔ وہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اور کان سے بہری ہے، یہ پیر سے لنگڑی ہے، اور ہاتھ کی لولی ہے۔ ہاتھ بھی کام نہیں کرتا، پیر بھی کام نہیں کرتا، آنکھ بھی کام نہیں کرتی، کان بھی کام نہیں کرتے، اور زبان بھی کام نہیں کرتی ہے۔ یہ عیب ہے، میری بیٹی اتنی عیب دار ہے، مگر تم کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر سیب معاف کروانا چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، آخرت میں پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، میری اس عیب والی لڑکی سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب وہ نوجوان بچہ 12 سال 12.5 سال کی عمر کا نوخیز بچہ، چڑھتی جوانی کا بچہ، وہ مرتا کیا نہ کرتا، ان کو تو اللہ پانا ہے۔ کیا پانا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیا کہ حضرت میرا سیب معاف ہو گیا تو بس ہے، چاہے ہم کو جیسی لڑکی سے بھی رشتہ کرا دیجئے، قبول ہے، منظور ہے۔ فوراً وہ اللہ والا اپنے چند آدمی کو بلایا اور بلا کر کے وہیں باغی جاہی میں نکاح بڑھا دیا، اور دن گزرا، رات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیٹی کو سجا بجا کر کے کمرے میں رکھ دیا، اور داماد کا ہاتھ پکڑا سسر نے، اور وہ بیٹی کے کمرے کے گیٹ کے سامنے لے جا کر کے کہا کہ بیٹا جاؤ اندر، یہ میری بیٹی تمہاری بیوی فاطمہ اسی کمرے کے اندر ہے، جاؤ پہلی رات شب زفاف مناؤ، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، جاؤ بیٹے جاؤ۔ اب یہ جو بیٹا نیک ہے وہ اندر جو پیر رکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ شوہر اپنی بیوی کو کیا کہہ رہا ہے؟ سلام کہہ رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے علاقے میں بیوی کو سلام کہتے ہیں؟ اللہ، بیوی کو سلام کو جائیں۔ ہماری بیویاں تو الحمدللہ اتنے ایک ادب ہے ہمارے علاقے میں، شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں ادب سے، لیکن جوانی پٹا کر کے گالی ضرور دیتی ہیں۔ جوانی کھوا کہتے ہیں نا بھائی، گالی ضرور دیں گی لیکن شوہر کا نام نہیں لیں گی، بڑا ادب ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نماز پڑھ رہی تھی اپنے کمرے میں، ان کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، تو اب وہ بلی آ کر کے وہ دودھ پینا شروع کر دیا نماز میں۔ اب وہ کیسے، تو عورتیں تو نماز آہستہ سے پڑھتی ہیں نا بھائی، ان کا سلام بھی آہستہ، ان کا سری قرات کرتی ہے نا۔ اب وہ بلی کو بھگانا بھی ہے اور نماز بھی پوری کرنی ہے، تو جب نماز میں سلام پھیرنے کا وقت آیا تو وہ کہنے لگی السلام علیکم فلنار با، السلام علیکم فلنار با، کیونکہ رحمت اللہ کہیں گے تو وہ تو شوہر کا نام ہے نا۔ شوہر کا نام لینا ہمارے علاقے کے اندر بیویوں کے لیے نہ جائے، لیکن جوانی پٹا کر کے گالی دینا جائز۔ تو بہرحال تو یہ شخص جو ہے اندر جب داخل ہونے لگے تو اندر داخل ہوتے ہوئے فون کا السلام علیکم ورحمت اللہ، اور ادھر سے ایک حسین و جمیل 14ویں رات سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی وہ بالکل ہوکا باندھ کر کے اور جواب دیتی ہوئی چلی آ رہی ہے شوہر سے ملنے کے لیے۔ یہ لڑکا دیکھ کر کے فوراً ایک پیر دو پیر پیچھے، یعنی پیچھے ہی قدم بڑھا کر کے باہر نکل گیا دروازے سے باہر۔ تو دروازے کے باہر سسر صاحب کھڑے تھے، شیخ ابو صالح، انہوں نے ہاتھ پکڑا، بیٹے کیوں باہر آ گئے؟ کہا حضرت آپ نے تو ایسی بیٹی سے آپ نے نکاح کرایا تھا نا جس بیٹی کے اندر 5 عیب ہے، آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، کان کی بہری ہے، یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے اور خوبصورت بھی اتنی ہے کہ 14ویں رات کا چاند بھی پھیل ہے اس کے سامنے، اتنی خوبصورت لڑکی اور سب کچھ صحیح سالم، یہ آپ کی دوسری بیٹی تو ہو سکتی ہے لیکن فاطمہ بیٹی جو میری بیوی ہے جس سے میں نے ایجاب و نکاح کیا ہے وہ نہیں ہے، وہ آپ کی دوسری بیٹی ہوگی۔ جب دوسری بیٹی آپ کی ہے تو وہ تو میری سالی ہو سکتی ہے، سالی سے تنہائی میں رہنا جائز نہیں ہے، سالی کے ساتھ بہنوی کو تنہائی میں رہنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ایک کمرے میں سالی اور ایک کمرے میں بہنوی جائز نہیں ہے، اس لیے حضرت میں باہر آ گیا۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ سسر صاحب اللہ والے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ بیٹا تم اتنے زیادہ بھولے بھالے ہو، اللہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟
ارے یہ زمانہ میں اتنا فتنہ ہے، اتنا گناہ ہے، اتنے چاروں طرف فتنے ہیں کہ لوگ آنکھوں سے تو گھور گھور کر کے لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور دوسرے کی بیٹیاں بھی نوجوانوں کو گھور گھور کر دیکھتی رہتی ہیں۔ اور اس فتنے کے زمانے میں الحمدللہ میری یہ بیٹی فاطمہ اتنی متقیہ، اتنی تقیہ اور اتنی نیک ہے، اتنی پاک دامن ہے، بچپن سے لے کر اس عمر تک اس فاطمہ نے کبھی غیر مرد کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ گویا کہ دنیا کے اعتبار سے تو ان کی آنکھ ہے، لیکن اس فتنے کے زمانے کے لحاظ سے گویا کہ وہ بے آنکھ ہے۔ اگر آنکھ ہوتی تو اس فتنے کے زمانے میں میری بیٹی ضرور کسی کے بیٹے کو گھور گھور کر کے دیکھتی تھی۔ میری بیٹی نے کبھی کسی کو دیکھنے کا شوق رکھا ہی نہیں، نہ کسی سے کوئی غیبت کی، نہ کسی کی کوئی چغلی کی زبان سے، نہ کسی کی کوئی گانا وانا اپنے کان سے سنا، نہ کسی کی چغلی سنی، نہ کسی کی غیبت سنی، نہ پیر سے چل کر کوئی غلط کام کی طرف گئی، نہ ہاتھ سے کوئی غلط کام کیا۔ اس لیے میں نے کہا اس فتنے کے زمانے میں یہ گویا کہ گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، اور آنکھ کیا ہے؟ اندھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بالکل سب کچھ صحیح ہے، خوبصورت ہے ہماری بیٹی۔ اور بیٹے میں نے چاہا کہ تم ایک سیب کے خاطر اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس آئے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم بہت نیک لڑکا ہو، نیک خاندان کا ہو، تمہارے ماں باپ بھی بہت نیک ہوں گے، کیونکہ اسی کا بیٹا نیک ہوگا جس کے ماں باپ بھی نیک ہوں گے۔ جی جیسا درخت ہوتا ہے پھل بھی ویسا ہی آتا ہے، تو تمہارے ماں باپ بھی نیک ہوں گے، میں نے سب قیاس کر لیا۔ تو میں نے چاہا کہ میری بیٹی بھی اتنی نیک ہے، اس نیک بیٹی کا رشتہ تم جیسے نیک لڑکے سے میں بہانہ وہ ایک سیب کا بہانہ کر کے میں نے تم سے نکاح کرنا چاہا۔ بیٹا تم دونوں نیک لڑکا لڑکی آپس میں زندگی گزارو گے تو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، علاقے کے اندر نیکی پھیلے گی، نیک ماحول آئے گا، اس لیے بہانہ کر کے میں نے تیرا نکاح کرایا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہو، تب جو ہے وہ اندر گئے، شب زفاف منائی، اور اس کے بعد جو ہے زندگی گزرنے لگی۔ 9 مہینے یا 10 مہینے کے بعد اسی لڑکا اور اسی لڑکی سے جو ایک لڑکا اس دنیا میں جنم پاتا ہے، اسی لڑکے کو آج دنیا والے اور قیامت تک انشاءاللہ عزت کے ساتھ نام لیتے آئے ہیں اور نام لیتے رہیں گے۔ اسی کو کہا جاتا ہے غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اسی فاطمہ سے، اور یہ لڑکا جو اتنا مسافر ہے اور ایک سیب کو معاف کرنے کے لیے آیا تھا، اس لڑکا کے نطفے سے اور فاطمہ کے پیٹ میں پل کر کے جو بچہ 9 مہینے کے بعد جنم پاتا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ماں کی گود سے 10 پارہ کی تلاوت کرتے تھے۔ دودھ پی رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، دودھ پی رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے۔ سارے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو بتلایا کہ اس کی ماں فاطمہ روزانہ 10 پارہ کی تلاوت کرتی ہے۔ کتنے پارے کی؟ 10 پارہ کی تلاوت کرتی ہے۔ جب ماں 10 پارہ کی قرآن روزانہ تلاوت کرتی ہے اور بچہ 4 مہینے کے بعد اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے، ماں جو بھی آواز کرتی ہے بچہ سنتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ ماں اگر گیت گاتی ہے تو بچہ سنتا ہے، ماں چغلی کھاتی ہے تو بچہ سنتا ہے، ماں غیبت کرتی ہے تو بچہ سنتا ہے، ماں ادھر ادھر کی باتیں اپنے شوہر سے یا کہیں اور سے کرتی رہتی ہے، موبائل کرتی رہتی ہے، پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ لے کر کے رکھتی ہے اور دوسرے سے پیار کی بات کرتی ہے۔ شرم کھاؤ، تمہارا بچہ پیٹ میں سن رہا ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں فاطمہ روزانہ 10 پارہ تلاوت کی عادت بنا چکی تھی، تو اس نیک عادت کی بنیاد پر بچہ بھی کتنا، یہ 10 پارے کا کیا ہو گیا؟ حافظ ہو گیا۔ آج اگر ہماری یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گی اور بچے کو اپنے حمل میں لے کر، پیٹ میں لے کر اگر تلاوت کی صرف عادت پیدا کر لے، میں واللہ کہتا ہوں اس فتنے کے زمانے میں بھی آج بھی یہ بیٹیاں، آج بھی ہماری یہ مائیں ولیوں کو جنم دے سکتی ہیں۔
آج بھی ہمارے علاقے میں عبد القادر جیلانی جیسے صفت والا اللہ کا ولی پیدا ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہماری ماں فاطمہ بن جائے۔ ہماری ماں کیا بن جائے؟ فاطمہ بن جائے۔ آج ہماری ماؤں کے اندر نہ شوہر کا ادب، نہ شوہر کو اپنی بیوی سے پیار۔ یاد رکھیے، آج اگر اپنے گھروں کے اندر سچا پیار، سچی محبت اگر شوہر بیوی میں پیدا کر کے اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک نے ایک اصول دیا ہے، اس اصول کو ذہن میں سمجھ لیجئے۔ دوسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں کیسے تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کی مثال دے کر کے اللہ نے سمجھایا۔ آپ کو میں یہ بات بتلا کر کے اپنی بات پوری کر دوں گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے مردوں سے کہا، اے مردو، اے شوہرو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، یہ لباس پہننے کا لباس، اور اے شوہرو تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ یعنی بیوی کو اللہ نے شوہر کا لباس اور شوہر کو اللہ نے بیوی کا لباس قرار دیا۔ لباس، عورت، ہماری عورتیں جو لباس پہنتی، ساڑی، بلوز یا شلوار، فراق، دوپٹہ وغیرہ، اور مرد حضرات جو گنجی اور یہ قمیص اور یہ جو پہنتے، یہ لباس کی مثال اللہ نے دی۔ لباس کی مثال دینے کا کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے، ذرا کتابیں پڑھیے تو مزہ آتا ہے، تو پھر جی چاہتا ہے کہ اسی کے اندر مگن رہیں۔ کسی نے کہا ہے نا، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھنا۔ ذرا کتابیں پڑھ کر کے دیکھیے، قرآن کی تفسیر کو اٹھا کر پڑھ کر کے دیکھیے، تب آپ کو ایمانی مزہ آئے گا۔ فرمایا کہ لباس جو انسان پہنتا ہے، لباس کے 3 مقصد ہیں۔ کتنے مقصد ہیں بھائی؟ 3 مقصد کے تحت پہنتا ہے، یاد رکھو گے نا بھائی؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ لباس پہننے والا یہ چاہتا ہے کہ اس لباس کے ذریعے سے میرا بدن تکلیف سے محفوظ رہے۔ بدن تکلیف سے کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ گرمی ہے تو گرمی کی تپش نہ لگے، یہ بدن، یہ کپڑا ہماری تپش سے بچا لے۔ ٹھنڈی ہے، کڑک ٹھنڈی ہے، تو ہم جو ہے کرتا پہنتے ہیں، اوپر سے سویٹر پہنتے ہیں، سویٹر سے کام نہیں چلتا ہے تو جیکٹ پہنتے ہیں۔ تو یہ لباس ہم کو ٹھنڈی سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مقصد ہے، لباس کا دوسرا مقصد ہے عیب چھپانا۔ آپ کے بدن میں کہاں کٹا، کہاں پھٹا، کہاں کالا، کہاں دھبا، کہاں گھاؤ، کہاں بڑھیا، وہ جو عیب کو جو چھپا رہا ہے، وہ کون چھپا رہا ہے؟ لباس چھپا رہا ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، لباس کا تیسرا مقصد ہے خوبصورتی دینا۔ جو انسان لباس پہنتا ہے، جیسا لباس پہنیں گے ویسے ہی خوبصورتی آپ کے اندر جھلکے گی۔ اگر آپ مرد والا لباس پہنے گا تو مرد خوبصورت لگے گا۔ اگر مرد عورت والا لباس پہن لے، لباس تو پہنا لیکن خوبصورتی والا لباس نہیں پہنا۔ اسی طرح اس کا الٹا، عورت والا لباس پہنے گی تب خوبصورت کہلائے گی، اور اگر عورت مرد والا لباس پہن لے، پینٹ، جینز پینٹ پہن لے، چست اپنا یہ کرتا پہن لے، تو یہ عورت خوبصورت نہیں کہلائے گی، یہ بے حیا کہلائے گی۔ ہے کہ نہیں؟ اب آئیے سمجھیے کہ لباس کے 3 مقصد، پہلا مقصد ہے تکلیف سے بچانا، دوسرا مقصد ہے عیب چھپانا، تیسرا مقصد کیا ہے بھائی؟ خوبصورت بنانا، خوبصورتی دینا۔ شوہر کو اللہ نے بیوی کا لباس قرار دیا، تو گویا اللہ نے شوہروں سے کہا، اے شوہر تو بھی لباس والا کردار اپنے اندر پیدا کر۔ جس طرح لباس بدن کو تکلیف سے بچاتا ہے، اسی طرح اے شوہر تو بھی اپنی بیوی کو تکلیف سے بچا۔ خبردار، تو تکلیف اٹھا لے پر تو اپنی بیوی کو تکلیف نہ ہونے دے۔ تیری بیوی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ دیکھیے، لباس پوری دھوپ کو اپنے اوپر لے لیتا ہے لیکن بدن کو دھوپ کی جلن نہیں ہونے دیتا۔
لہذا شوہر کا کردار یہ ہے کہ اپنی بیوی کو زمانے کے فتنوں سے، زمانے کے مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، یہ شوہر کا کردار۔ اور بیوی کا بھی کردار یہ ہے کہ بیوی کو بھی اللہ نے شوہر کا لباس قرار دیا، گویا بیویوں سے کہا اے بیوی اگر تم نیک بیوی بننا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو تکلیف سے بچانے کا کردار پیش کرو۔ ایسا نہیں کہ تیرے شوہر کی طرف سے ذرا سی تکلیف آئی، ذرا کسی مہینے میں ایک ہفتے میں گوشت نہیں آیا لوہاگڑا ہاٹ سے، ایک ہفتے میں اگر گوشت نہیں آیا تو فوراً وہ بیوی جو پھوہڑ بیوی ہوتی ہے وہ جو ہے اپنے ماں باپ اپنے نیر جا کر کے اپنے شوہر کے گھر کی شکایت کرتی ہے، کنڈا نینٹر گھورت دے دلو کہ مہینہ گزرے جہاں گوشت ہمارا دکھوانی پاڑو ہم چاہ تو گوشت والے کھانا سپنا ہنگ ہے، کنڈا نینٹر گھورت اپنا گھورت راخوئی لو مقدام پیار سے پالوئی لو، ہر دنہ تو گوشت آنے کھلائے لو، اب کنڈا گھورت دے دلو کہ وہ ہم ہفتہ چلے جائے گوشت دے ہوئی لو۔ یہ جو بچیاں اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں یا اپنے ساس سسر کی شکایت کرتی ہے، واللہ کہتا ہوں وہ کبھی اپنے سسرال میں عزت نہیں پا سکتی۔ عزت اگر پانی ہے تو قرآن کے اس اصول کو اپناؤ۔ شوہروں سے کہا گیا اے شوہر تم بیوی کا لباس ہو، اور لباس کا کردار یہ ہے کہ اس کو تکلیف سے بچاؤ، لہذا تم ہمیشہ اپنی بیوی کو تکلیف سے بچاؤ۔ اور بیوی سے بھی کہا جا رہا ہے اے بیویوں تم اپنے شوہر کو تکلیف سے بچاؤ، خبردار اپنے شوہر کی شکایت گھر میں مت کرنا۔ اور دوسرا کردار، دوسرا مقصد کیا ہے بھائی لباس کا؟ عیب چھپانا۔ اگر شوہر کے گھر کوئی عیب ہے، بھائی انسان تو ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے شوہر، ساس بھی ہے ننند بھی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، اس کے اندر بھی عیب ہوگا، ہو سکتا ہے گالی موا ہو سکتا ہے گالی گلوچ جو گھر میں بہت ہوتا ہو۔ اب بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے شوہر کا لباس ہو، عیب چھپانے والی ہو، لہذا تم کو اپنے شوہر کے گھرانے کا عیب چھپانا ہے۔ برداشت کرو، اپنے سینے کو سمندر بناؤ، اگر کوئی عیب ہے تمہارے شوہر کے اندر چھپا لو بیٹی، آج چھپا لو گے کل تم عزت پاؤ گے۔ اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا عیب چھپائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیوی اپنے شوہر کے جیب سے 100 روپیہ نکال لیا، یہ عیب ہے نا بھائی؟ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے جیب سے پیسہ نکالنا بیوی کے لیے جائز نہیں، ہاں اللہ یہ کہ شوہر اجازت دے دے کہ ہاں بیگم اگر تم کو کوئی ضرورت پڑے تو مجھ سے 150 روپے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تم لے لیا کرنا، ہاں 1000 2000 ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ تو اگر کوئی شوہر اجازت دے دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں شوہروں کو چاہیے کہ ہر مہینہ یا ہر ہفتہ اپنی بیویوں کے ہاتھ میں خرچ کے علاوہ الگ سے کچھ پیسہ دینا چاہیے، چاہے 100 روپیہ 200 روپیہ آپ دیں، ضرور دیں، تاکہ وہ بیویاں آپ کے جیب سے پیسہ نہ نکالے۔ اگر ان کا بھائی بیٹا ان کے گھر میں آ جائے، ان کا بہن بیٹا ان کے گھر میں آ جائے تو بھائی ہر عورت کو یہ شوق ہوتا ہے کہ بہن بیٹا آیا ہے، پڑھنے والا بچہ ہے، جب وہ جائے گا تو ان کے ہاتھ میں کیا دیں؟ 100 روپیہ ہدیہ دے۔ تو آپ ان کو ہدیہ دے کر کے رکھیں گے تبھی تو وہ دے گی، اور اگر ہدیہ دے کر کے نہیں رکھیں گے تو وہ بیوی تو آپ ہی کے جیب میں ہاتھ مارے گی یا کوٹھی کا چاول نکال کر کے بیچے گی۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہر شوہر کو چاہیے کہ ہر مہینے کے خرچہ کے علاوہ کچھ نہ کچھ ہدیہ دے کر کے، ہمارے علماء اکابر یہ بتلاتے ہیں طریقہ، اللہ تعالیٰ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا عیب نہ بیان کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا عیب نہ بیان کرے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے حسن اخلاق، اپنی شرافت، اپنا پیار، اپنی محبت، اپنی قربانی، اپنے جذبہ ہمدردی کے ذریعے سے اس طرح رہے، ایسا باکردار بن کر کے رہے کہ عورت اس کے اوپر فخر کرے، اپنے میکے میں اپنے نیر میں جا کر اپنے سہیلیوں کے بیچ میں فخر کرے، ارے ماشاءاللہ میرا شوہر تو اتنا بااخلاق ہے، آگے بڑھ کر اپنی بیویوں کو سلام کرے۔ ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تک روزانہ یہ کوشش کرتی تھی کہ آج میں آگے بڑھ کر کے سلام کروں گی پیارے نبی کو، پیارے نبی جب بھی گھر میں آئیں گے تو میں آگے بڑھ کر کے سلام کروں گی، لیکن پیارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن میں کبھی آگے بڑھ کر سلام نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ پیارے نبی جب بھی گھر میں آتے تھے تو آگے بڑھ کر اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے۔ تو اپنی بیویوں کو سلام کرنا آگے بڑھ کر کے یہ شوہر کا اخلاق ہے، یہ حسن اخلاق ہے۔ اگر کوئی شوہر اتنا حسن اخلاق پیش کرے گا تو کوئی بے حیا عورت ہوگی تو ایسے شوہر کی عزت نہیں کرے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ یہ جو لباس کا کردار تین کردار ہے، وہ کردار ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اگر نبھائے اور کوشش کرے تو انشاءاللہ ہمارے علاقے سے طلاق کا دروازہ بند ہو جائے گا، خلا کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور آج سب سے زیادہ جو خلا کا دروازہ کھلا ہوا ہے دوستو، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ نے یہ غیر ذمہ دارانہ طور پر رواج چالو کر دیا ہے آج 25 سال سے کہ جب کہیں رشتہ پسند آ جاتا ہے تو رشتہ پسند آتے ہی ہم لوگ دھڑ پکڑ کر کے نکاح کر دیتے ہیں۔ لو نکاح کر لو، رخصتی 2 سال کے بعد ہوگی۔ یہ جو پہلے نکاح بعد میں رخصتی، یہ جو ماحول بن گیا ہے، اس ماحول کی وجہ سے آج خلا کی نوبت زیادہ آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد لڑکا والا وہ 14,000 والا موبائل دے دیتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر نہیں دے گا تو لڑکی برا بھلا کہے گی یا لڑکی کا بھائی برا بھلا کہے گا، کیسے ہے مہمان، کیا صاحب نکاح ہو گیا، آپ ہمارے بہنوی ہو گئے، آپ میری بہن کو ایک موبائل بھی نہیں دے سکے۔ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ یا تو شرم کے مارے دیتا ہے یا تو پھر شوق کے مارے دیتا ہے بات کرنے کے لیے۔ اب وہ موبائل دے دیا، اب وہ بھی رات کے 2 بجے تک بات کر رہی ہے، وہ بھی رات کے 2 بجے تک بات کر رہا ہے، آپس میں فوٹو دکھا کر کے بات کر رہا ہے۔ کبھی کبھی بات میں گرم بات ہو گئی، کچھ ٹیڑھی میڑھی بات ہو گئی، بات بگڑ گئی۔ اب بیوی یہ کہ لڑکا باہر آتا ہے، ادھر انہوں نے نمبر لگایا، گھنٹی بجی، انہوں نے وقت پر نہیں اٹھایا، یا گھنٹی بج نہیں رہی ہے، کہیں ہو سکتا خالو سے بات کر رہی ہو، پھوپا سے بات کر رہی ہو یا سگے بھائی سے بات کر رہی ہو، ادھر بیزی آ رہا، بیزی، فون لگ نہیں رہا، 1 بار لگایا نہیں لگا، 2 بار لگایا نہیں لگا، 3 بار لگایا نہیں لگا۔ اب اگر کبھی لگ گیا تو بس اب برداشت نہیں ہے۔ ارے تم نہ جانے کس سے پیار کرتی ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تم مجھے چھوڑ کر مجھ سے نکاح ہوا ہے، تم کس سے بات کرتی رہتی ہو؟ میں موبائل لگاتا ہوں تو بیزی آتی، موبائل میرا اور بات کسی اور سے، بات بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نوبت یہ آتی ہے کہ الٹا پلٹا اور ادھر ادھر کی بات جو ہے یہ لڑکی کو کہہ دیتا ہے، سنا دیتا ہے، لڑکی بیچاری روتے ہوئے اپنے ماں سے شکایت کرتی ہے، ماں اس کے اپنے شوہر سے شکایت کرتی ہے، اور بات بگڑتے بگڑتے خلا تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم لوگ مفتی ہیں نا بھائی، الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کشن گنج میں اتنے خلا کے مسائل آتے ہیں، شرم آتی ہے بولنے میں، شرم آتی ہے۔ دوستو یہ جو پہلے نکاح بعد میں رخصتی کا جو رواج چل پڑا ہے نا، یہ غلط رواج، نہ نبی نے یہ رواج پیش کیا، نہ صحابہ نے یہ رواج پیش کیا، نہ اولیاء نے رواج پیش کیا، نہ ائمہ نے رواج پیش کیا، نہ ہمارے پرکھوں اور دادوں نے رواج پیش کیا، یا آج کل کے ماڈرن زمانے کا رواج ہے۔ جیسا زمانے کا رواج ویسا ہی اس کا نتیجہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور 11 کے 11 نکاح میں آپ نے صرف ایک نکاح کے اندر 6 مہینہ پہلے نکاح فرمایا، 6 مہینے کے بعد رخصتی لی، بعد سارے نکاحوں میں نکاح کیا فوراً رخصتی، نکاح کیا فوراً رخصتی۔ تو آج 20-25 سال پہلے اپنے علاقے میں ہوتا تھا، رشتہ طے ہو گیا تو لوگ ڈالی خرا منسوخ کر کے رکھ لیا کرتے تھے، اور بعد میں نکاح اور رخصتی دونوں ساتھ ہوا کرتے تھے۔ منسوخ ہو گیا، ڈالی خرا ہو گیا، بعد میں اگر دل بدل گیا تو آپ رشتہ بدل سکتے ہیں کہ نہیں آسانی سے، اور اگر نکاح کر کے رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے غصہ آ جائے تو لڑکا ان کو طلاق دے دے یا لڑکی ان سے خلا لے۔ آج ہو رہا ہے،
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو خلا ہوتا ہے نا یا طلاق ہوتی ہے، جانتے ہیں لڑکا اور لڑکی کے اوپر خاندانی ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر بعد میں اس لڑکی کا رشتہ ہونا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، لڑکے کا رشتہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو اس رواج کو بند کرو، اس رواج کو بند کرو۔ دوسری وجہ یہ کیا ہے کہ نکاح، چلو نکاح کر بھی دیے، لیکن یہ جو موبائل دیتے ہیں فتنے کا وہ دروازہ دے دیتے ہیں، وہیں سے فتنہ اندر گھس آتا ہے۔ اگر نکاح کرنا بھی ہے تو شریف خاندان کے لوگوں کا تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو منع کیجئے کہ نکاح تو کر دیا بیٹا، لیکن میری بہو کو اور تم اپنی بیوی کو یہ ٹچ والا موبائل مت دینا، یا کوئی موبائل مت دینا۔ اور میں تو کہتا ہوں بھائی، رخصتی سے پہلے تو شوہر کو اپنی بیوی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا بھی جائز نہیں جب تک کہ رخصتی نہ ہو جائے۔ یہ جو بھائی ایک تو ہوتا ہے رجسٹری، نکاح سے تو رجسٹری ہو گئی، لیکن استعمال کرنے کی اجازت کب ملے گی؟ جبکہ ماں باپ نے رخصتی آپ کے یہاں دے دی ہو، یعنی داخل خارج بھی ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جو رخصتی سے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے، رخصتی سے پہلے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اسی سے فتنہ اندر گھس آتے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، نہ موبائل دیں اور نہ آپس میں ملاقات۔ بعض علاقوں کے اندر نکاح کرا دیتے ہیں اور لڑکا لڑکی کو ملاقات بھی کرا دیتے ہیں، اس سے فتنے کے دروازے آتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، صرف نکاح ہو گیا، رخصتی کا کوئی بھی وہاں عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو موبائل دینے سے منع کریں، ملاقات سے منع کریں۔ ہاں جب رخصتی ہو جائے گی، لڑکی کا باپ جب اپنی بیٹی کو حوالہ کر دے گا تو بھائی وہ تو زندگی گزارے گا آپس میں، پھر انشاءاللہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، بہت ہی گزارش ہے کہ یہ جو چند باتیں ہوئیں، یہ حفظ کے تعلق سے بھی چند باتیں آئیں، آپ حضرات اپنے بچوں کو ضرور مفتی صاحب کے یہاں بھیج کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ بچیوں کو بھیجیں، اور بچیاں جب بھیجیں تو اتنی عمر کی بچیوں کو نہ بھیجیں جس سے فتنے کا اندیشہ ہو جائے۔ کہیں 13 سال 14 سال 15 سال کی بچیوں کو بھیج کر کوئی ماحول کو نہ خراب کریں، اس سے کم عمر کی بچیوں کو بھیجیں تاکہ آپ کے یہاں اچھی تعلیم ہو، پاکیزہ ماحول ہو، اچھا نیک ماحول ہو، اس ماحول کے ساتھ آپ کے یہاں تعلیم